خطہ پوٹوار کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا 20واں سالانہ عرس مبارک کیتھری کی جامع مسجد غوثیہ میں منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے جید علماء کرام اور ثناخوان مصطفیٰ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرکیف نعت کلام نے محفل پر وجد طاری کر دیا۔ وقار بابر کی رپورٹ۔ کیتھلی کی جامع مسجد میں خطہ پٹوار کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا 20واں سالانہ عرس منایا گیا۔ روح پرور تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرکیف انداز میں ہدیہ نعت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت نعتیہ کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے۔ اس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا محفل میں برطانیہ بھر سے جید علماء کرام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صدر بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ساجد الرحمان نے صوفیہ کرام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور دور حاضر میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ جب آدمی زندہ ہوتا ہے، صوفی زندہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک مادی خول ہوتا ہے، اور اس خول کی وجہ سے وہ کئی پابندیوں میں حدود میں محدود ہوتا ہے، لیکن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ خول بھی اتر جاتا ہے، وہ مادیت کا خول اتر جاتا ہے، اور پھر وہ ان پابندیوں سے بھی آزاد ہو کر پرواز کرتا ہے۔ بابرکت محفل سے پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی، علامہ قمر الزمان اعظمی، علامہ پیرزادہ امداد حسین، صاحبزادہ اسرار الحق پیر دلیر علی شاہ، علامہ ظفر محمود فراشوی، علامہ عمر حیات قادری، مفتی قاری عبدالرحیم، علامہ حنیف الحسنی، مفتی نصیر اللہ نقشبندی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ اگر صحیح معنوں میں درسگاہیں بن جائیں تو پھر نیا زمانہ نئے صبح و شام جنم لے سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر خانقاہیں صحیح معنوں میں درسگاہوں میں تبدیل ہو جائیں تو پھر ایسی ذکر و فکر کی محافل منعقد کی جا سکتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان اور دیگر کا کہنا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی ساری زندگی کا حاصل یہ رہا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنی آخرت سنوارے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بنانے میں صوفیہ کرام کا کردار اہم رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزیں ہو، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا رخ متعین کیا جائے۔ چنانچہ ان آراس کی محافل میں جید علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ آج جو شدت پسندی اور انتہا پسندی عام ہو رہی ہے، اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ ہے کہ گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کو پیش کیا جائے، اور علماء اور بزرگان بگھار شریف نے اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا اور لوگوں کے دلوں کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس ملک میں اسلام کا پیغام ان اصولوں کی روشنی میں فروغ پائے گا جو صوفیاء نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں شدت پسندی، ایکسٹریمزم، ٹیررزم کے خلاف میدان عمل میں کھڑا ہونا چاہیے۔ عرس مبارک کی اس محفل میں حافظ عبدالقادر ریحان قریشی، صاحبزادہ محمد داؤد نے عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔